صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع رحمی آتی ہے۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر رشتہ داری کی اور ارحام کی بہت زیادہ اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ بسا اوقات انسان حقوق کے مطالبے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام پر میرا یہ حق دے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ میرا یہ حق دے دو۔ یوں انسان اللہ کا واسطہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اللہ کا واسطہ دیتے ہو، تو اس اللہ کا پاس بھی رکھا کرو، اللہ سے ڈرا بھی کرو۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں والارحام، کہ رشتہ داریوں کا پاس کرو، یعنی حق تلفی سے محفوظ رکھو، رشتہ داریوں کو حق تلفیوں سے محفوظ رکھو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داریوں کی حق تلفی کرنے سے بھی تم بچتے رہو۔ بسا اوقات انسان رشتوں کے نام پر بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جیسے خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کا قصہ سورۃ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور ان کی قوم بچھڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے جلالی پیغمبر تھے اور توحید کے معاملے میں بڑے سخت تھے، تو ان کو یوں لگا کہ جیسے میرے بھائی نے دعوت و تبلیغ کے کام میں کوتاہی کی ہے، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی انہوں نے داڑھی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی کے بال اور میرے سر کے بالوں کو مت پکڑی۔ تو جناب ہارون علیہ السلام نے ماں کا واسطہ دیا، ماں کا رشتہ یاد دلایا۔ تو رشتہ داریوں کی بڑی قدر اور بڑی اہمیت ہے، اور یقیناً اس کی قدر جو ہے اسی شخص کو ہوگی کہ جس کے پاس بہن کا، بھائی کا اور پھوپھی کا، خالہ کا، ماموں کا، چاچو کا اور دیگر رشتے اس کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے اس کی قیمت پوچھی جا سکتی ہے، اس سے ان رشتوں کی قیمت، اسے ان رشتوں کی قیمت کا صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ رشتہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ رشتے ناطے نہ ہوتے تو انسان اکیلا ہوتا، بیمار ہوتا تو کوئی تیمارداری نہ کرتا، مصیبت آدی تو کوئی غمخواری کرنے والا نہ ہوتا، مشکل کے اندر کوئی کام آنے والا نہ ہوتا، تو اس وقت انسان کو اس کی قدر معلوم ہوتی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، انسان کو ان کی قدر کر دینا چاہیے۔ لیکن جو انسان ان رشتوں ناتوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اللہ رسول کی نگاہ میں گر جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، مصائب اور مشکلات اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی مشکلات۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور اپنی احادیث کے ذریعے اس قطع رحمی کی نہایت مذمت کی ہے اور قاطع رحم کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں فرماتے ہوا سنا، کیا فرما رہے تھے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے ناطے توڑنے والا شخص قاطع رحم وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی وعید ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیوں کے پہاڑ کھڑے کر لیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہے کہ اس کا کس قدر وبال ہے؟ تو بہرحال انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور رشتوں کا پاس کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرع الشر عقوبۃ البغی وقطیعۃ الرحم، کہ وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سزا دے دیتے ہیں، ان کی سزا کے اندر تاخیر نہیں فرماتے۔ ایک تو ظلم ہے کہ انسان کسی پر ظلم زیادتی کرے، کسی کا مال کھا لے، کسی کا حق مار لے، یا کسی کے ساتھ ویسے ہی کوئی زیادتی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ جلدی دیتے ہیں، اس کو جلدی جلدی اس کی سزا دیتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ جو ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقطیعۃ الرحم، وہ قطع رحمی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ جلد ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یجالسنا اليوم قاطع رحم، کہ آج ہمارے ساتھ کوئی قطع رحمی کرنے والا نہ بیٹھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا ہی تھا کہ فقام فتن، ایک نوجوان وہاں سے مجمع سے کھڑا ہوا اور وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ اس کے اور خالہ کے مابین کچھ ناراضگی تھی، تعلقات خراب تھے، آپس کے اندر کچھ عداوتیں تھیں، تو اس نے ان سے معافی مانگی، خالہ نے اپنے بھانجے سے معافی مانگی، اور اپنے دل کو صاف کرنے کے بعد وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس قوم میں جن لوگوں کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھ کے آپ اندازہ فرمائیں کہ کون سا گھر اس گناہ سے خالی ہے، کس گھر کے اندر قطع رحمی کا گناہ نہیں ہو رہا۔ اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کیجیے، اپنے محلوں کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کیجیے۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے رشتہ داریوں کو نبھائیے اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیے۔